دوسری چیز تھی اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، کہ یہ مومن جو بندے ہیں ان کے اندر جو ہے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جو کفر ہے اس کے خلاف جو ہے بہت سخت، بہت ہارڈ ان کا جو ہے ایک اسٹرانگ ان کا سٹینس رہتا ہے۔ جو صحابہ کرام کی تربیت ہوئی تھی اس سے ہی ہم کو دکھتا ہے یہ ان کی تربیت سے کہ کس طریقے سے آپس میں ان کی جو جماعت تھی اس جماعت میں ان کے اختلاف بھی ہوا کرتے، لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی کبھی کسی کے اندر جو ہے آپسی اس میں بغض اور عداوت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان دونوں کی جو رائے کسی بھی معاملے کے اوپر نکلتی یہ 180 ڈگری کے اپوزٹ رہتی۔ حضرت ابو بکر ایک رائے دیتے اور حضرت عمر کی جو رائے ہوتی وہ اس کے مختلف ہی ہوتی، 180 ڈگری اپوزٹ رہتی، لیکن کبھی جب تک یہ لوگ ساتھ رہے ایک دوسرے کے، کبھی آپس میں ان کی جو ہے رنجشیں نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ کی محبت ان سب کے اوپر جو ہے غالب تھی۔ حضرت ابو بکر کوئی مشورہ دیتے تو وہ اس لیے نہیں دیتے کہ میں جو ہے آگے بڑھ جاؤں یا پھر اس مشورے کے نتیجے میں لوگ جو ہے دیکھیں کہ میں کتنا ذہین ہوں، یا حضرت عمر دیتے تو وہ اس لیے نہیں کہ میں جو ہے کاؤنٹر کروں حضرت ابو بکر کے نیریٹو کو اور ایک اپنی بھی سٹینڈنگ بتاؤں کہ میں بھی بہت مضبوط ہوں، بلکہ دونوں کا یہ جو ہے انٹینشن رہتا کہ ہم جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اسٹریٹجی اس کے لیے بہتر ہے ہم اس کو جو ہے امپلیمنٹ کریں، وہ سوچ کے یہ لوگ دیتے۔ اور آپس میں ان کا جو معاملہ تھا، یہ جو فتح مکہ ہوا اس سے پہلے سورہ حدیبیہ پیش آئے، تو سورہ حدیبیہ میں کچھ شرائط لکھی گئی تھی۔ جب وہ شرائط لکھی جا رہی تھی، ابھی دستخط فائنل نہیں ہوا، تو اس میں ایک شرط تھی کہ جو آدمی مکے سے بھاگ کر مدینہ جائے گا اس کو مدینے والوں کو واپس کرنا چاہیے، اور جو آدمی مدینے سے بھاگ کے مکہ آئے گا اس کو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ ابھی یہ چیز بس لکھی جا رہی تھی، ڈرافٹ میں تھی کہ ایک صحابی جو ہے مکے سے بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں آ گئے، جو حدیبیہ میں کیمپ کیے تھے وہاں پہ۔ اس وقت جو ہے جو کفار جو نیگوشیشن کرنے آئے تھے وہ اڑ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ واپس کرو، تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ابھی یہ چیزیں فائنل نہیں ہوئی، ابھی تو ہم بس لکھ رہے ہیں اور اسی درمیان یہ آ گئے ہیں، تو ان کو جو ہے اجازت دے دی جائے۔ تو وہ کفار نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نہیں واپس کریں گے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ صحابی کو کہ آپ واپس مکہ چلے جائیں۔ حضرت عمر جو ہے اتنے اس وقت جلال کے اندر موجود تھے، ان کے اندر اتنا وہ تھا کہ آپ اس صحابی جو واپس مدینے سے واپس مکہ مطلب حدیبیہ سے واپس مکہ جا رہے تھے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ان کو جو ہے اپنی جو تلوار تھی حضرت عمر کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ تلوار اٹھاؤ، اور جو بھی ایک کفر لوگ ہیں جو تم کو فورس کر رہے ہیں واپس جانے کے لیے ان کو جو ہے ایک سبق سکھاؤ۔ کیوں کر رہے تھے یہ حضرت عمر کا اس صاحب سے مطلب کتنا تعلق رہے گا؟ 6 سال سے تو یہ لوگ مدینے کے اندر ہیں، وہاں پہ اپنے آپ کو سیٹل کر چکے ہیں، اور یہ صحابی 6 سال سے مدینے میں مکے کے اندر ہیں۔ اتنی جو ہے کیا ان کے اندر جو ہے بانڈنگ ہوئی ہوگی پاسٹ کے اندر، لیکن اسلام کی جو تربیت ہو گئی تھی اتنے دوران کے اندر ان صحابہ کہ مسلمان اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ بے شک 10 سیکنڈ پہلے پڑھا ہو یا اس نے سالوں پہلے پڑھا ہو، اب وہ ایمان کے اندر ہمارا بھائی ہے، اب اس کی حفاظت، اس سے محبت، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ تربیت ان کے اندر اتنی جو ہے رچ بس گئی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بہت نرم تھے، بہت نرم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جو ہے بلوائیوں نے جو ہے گھر کو گھیر لیا تھا اور ان کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن حضرت عثمان کو لوگ پرمیشن پوچھتے رہے کہ آپ حکم دیجئے ہم ان باغیوں کو جو ہے ختم کر دیں گے۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، حسن، حسین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹاپ کے صحابہ موجود تھے، سب پرمیشن پوچھ رہے تھے آپ ایک حکم دیں ہم ان لوگوں کو جو ہے ختم کر کے رکھ دیں گے۔ حضرت عثمان ان کو ایک ہی بات کہہ رہے تھے، کلمہ کو جو آدمی ہے اس کی جان میں اپنی جان کے عوض جو ہے نہیں لے سکتا، کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، آپس میں ہم بھائی ہیں، ان کو کچھ رنجش ہے میرے خلاف، وہ آپس میں مجھ سے جو ہے ڈیل کر لیں گے، ان کو جو ہے اپنے آپ کی دفاع کے لیے ان کو قتل کرنے کا میں حکم نہیں دے سکتا۔ تو یہ اتنا لیول کا جو ہے ایمان ان کے آپس کے اندر تھا کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے دوسری جگہ پہ انہانس کر کے بتا دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم ہیں، لیکن کفر کے خلاف جو ہے یہ بہت جو ہے طاقتور ہیں، بہت ہارڈ سٹینڈ ہے ان کا۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن، کہ جب حق اور باطل کا مارکا آ جائے گا تب جو ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مصلحت کیا ہے، تب جیسا جو ہے طارق بن زیاد اسپین کے بارڈر پہ کھڑ کے انہوں نے تمام کشتیاں جلا دی کہ اب ہم کو پیچھے جانے کا موقع نہ ملے، مسلمانوں کے اندر خوف نہ پیدا ہو، ان کے لیے ایک پیسیج نہ ہو کہ سامنے اتنی بڑی فوج ہے، اگر ہم ہار جائیں تو ہم جو ہے اپنی کشتیوں کے ذریعے سے واپس موراکو کی طرف چلے جائیں
انہوں نے تمام کشتیاں جلا دی. اس کے نتیجے میں جو ایمان اور جو استقامت ان لوگ کے اندر پیدا ہوئی اسی نے ان کو فتح کی طرف جو ہے لے کر گیا. تو یہ جو آپس میں جو محبت ہے ایک دوسرے کے لیے, اس کو جو ہے واپس انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈفرینسز ہمارے اندر ضرور رہیں گے, لیکن اس ڈفرینسز کا فائدہ کوئی جو ہے غیر طاقتیں, شر کی طاقتیں استعمال نہ کریں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ, ان دونوں کے آپس میں بہت گمبھیر جو ہے معاملات چل رہے تھے, بہت انٹینس معاملات چل رہے تھے حضرت علی کے خلافت میں, تو رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت امیر معاویہ کو خط بھیجا. اس خط میں اس نے لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہارے بھائی یعنی حضرت علی کے درمیان جو ہے کچھ جنگ, یہ معاملات چل رہے ہیں, بہت تم لوگ کے اندر شدید اختلاف ہے. تم چاہو تو میں تم کو اسلحہ اور ان سب کے ذریعے سے مدد کر سکتا ہوں, ہم دونوں ایک ہو کے یہ حضرت علی ان کو شکست دے سکتے ہیں. اب آپ اندازہ کریے حضرت امیر معاویہ کا مطلب کیا جواب ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ سوچئے کہ اگر اس کی جگہ ہم یا کوئی اور ہوتا, پولیٹیکل لیڈر یا کوئی اور بھی, وہ اس کا کیا رد عمل ہوتا, وہ کیا کرتا. آج کے دور کو جو ہے اس واقعے کے اوپر پرکھیے. حضرت امیر معاویہ کا شدید اختلاف ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس رومن امپرر کو خط لکھا. کیا لکھا کہ اے رومی کتے, یہ میرے اور میرے بھائی کے درمیان جو ہے یہ معاملہ ہے, اگر تو میرے اور میرے بھائی کے بیچ میں آنے کی کوشش کرے گا تو حضرت علی کی فوج سے جو پہلا تیر یا پہلا تلوار نکلے گا وہ امیر معاویہ کا ہوگا جو تیرے خلاف آ کے جنگ لڑے گا. تو یہ صحابہ کرام کی جو تربیت ہوئی تھی اس میں ان کے نزدیک سب سے ٹاپ جو ہے اسلام اور اس کی سربلندی کی پرائیورٹی رہتی. اپنا اقتدار, اپنا یہ تمام چیزیں اس کے تابع یا نہ ہونے کے برابر رہتی, جس کے نتیجے میں اتنا بڑا ریسپانس جو ہے یہ انہوں نے بھیجا حضرت امیر معاویہ